اور ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی آج مومن ہے تو وہ مرتے دم تک مومن ہی رہے گا. اس کا ہی خطرہ ہے کہ وہی منافق ہوگا. منافق شروع سے منافق نہیں ہوتا, وہ مومن ہو کے پھر مرتد ہوتا ہے نا اندر سے, پھر بدلتا ہے. لہذا مومن ہی کو خطرہ ہے کہ وہ منافق ہوگا. چنانچہ یہ حدیث میں آئے کہ لا یامنہ الا منافق, یہ جو نفاق ہے نا, اس سے بے فکر صرف منافق ہی ہوتا ہے کہ مجھے نفاق نہیں ہو سکتا. یہ جو منافق ہوتا ہے اس کو یہ فکر نہیں ہوتی. اور لا خاف الا مومن, اس سے نہیں ڈرتا مگر مومن نہیں ڈرتا. وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں. میں نے آپ کو اسی لیے وہ دعا بھی بتائی نا جو سورہ آل, بہت سی جگہوں پہ اس طرح کی دعائیں ہیں لیکن وہاں پہ تو بطور خاص آئی ہے. اور وہ دعا یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے گا بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. اب یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ گویا ہدایت ملنے کے بعد بھی دل ٹیڑھے ہو سکتے ہیں, اور اس کی بہت سی مثالیں, کتنے لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوئے حدیثوں میں بھی آیا ہے. ایک آدمی نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے, اور اس وقت جا کے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ بجائے جنت میں جانے کے دوزخ میں چلا جاتے ہیں. تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اب ٹریک پر آ گیا ہوں تو ڈی ٹریک نہیں ہوں گا, میں نے اب سیدھی رستہ پکڑ لیا ہے تو اس سے کبھی اتروں گا نہیں, پٹری نہیں چھوڑوں گا. نہیں, جو سیدھے رستے پر ہیں یہ سمجھ لیں شیطان ادھر ہی بیٹھے گا. شیطان دائیں بائیں نہیں بیٹھتا, شیطان وہاں بیٹھتا ہے. لاقودن لہم علی صراطک المستقیم, میں ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر. جیسے جس نے ڈاکہ مارنا ہو وہ سڑک کے اوپر ہوگا نا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں, تو جس نے کسی کو صراط مستقیم سے بھٹکانا ہو وہ کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھے گا تاکہ جو اس پر آئے اس کو دائیں کرے یا بائیں کرے. لہذا جو صراط مستقیم پر اسی کو اس کا خطرہ ہے کہ اس کو نفاق کا مرض لاحق ہو جائے. اب اس معاملے میں آخری بات سمجھ لیجئے. آخری بات یہ ہے کہ یہ مرض افراد میں تو ہر وقت خدشہ ہے کہ رہے گا, لیکن یہ مرض پوری جماعتوں کو بھی لگ جاتا ہے. پوری جماعتوں کو بھی لگ جاتا ہے. کیسے لگتا ہے؟ جب تک لیڈرشپ مخلص ہے, جب تک لیڈرشپ مخلص ہے, یہ نفاق اگر نیچے ہے تو وہ تو جیسے حضور کی جماعت میں بھی تھا یا کسی بھی جماعت میں ہو, وہ کہیں بھی ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے. اس سے تو بھاگا جا ہی نہیں سکتا, اس سے انکار کیا نہیں جا سکتا, اس سے کوئی بچت نہیں ہے. وہ انیویٹیبل ہے, ناگزیر ہے, وہ تو ہو کے رہے گا. لیکن جب یہ لوگ, چونکہ اس طرح کے لوگ باتوں میں کے بڑے شیر ہوتے ہیں, چاپلوس بہت ہوتے ہیں, گفتگو بڑی شاندار اور وہ خوش آمدی, تعلق بنانے میں انہیں ملکہ حاصل ہوتا ہے. وہ کسی بھی آدمی کا دل جیتنے میں 2 منٹ لگاتے ہیں. جب وہ اپنی اس طرح کی حرکتوں سے اپنا حلقہ اثر بڑھا لیتے ہیں اور کرتے کرتے نمایاں پوزیشنوں پر وہ آ جاتے ہیں, یعنی اس جماعت کی پوسٹوں پر, لیڈرشپ پر اوپر جب یہ لوگ آ جاتے ہیں تو اب اس جماعت میں مخلصین اگر ہوں گے بھی تو کہیں نیچے رہ جائیں گے. اوپر کی پوری جو لیئر ہوگی وہ ان لوگوں پر مشتمل ہو جائے گی. جب یہ لوگ اوپر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بات خطرناک ہے لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سمجھانے کے لیے مثال اب اصل میں نیچے آ کے سمجھانی پڑتی ہے نا, تو مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اب دیکھیے, آپ کا ادارہ ہے, اس نے کہیں مارچ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے. یہ جو ہم پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, فلانا پروجیکٹ, آج کے بعد توبہ, ہم نہیں کریں. ابھی باجوہ صاحب کا اپنا بیان ہے کہ 26 میں سے 20 لوگوں نے یہ رائے دی تھی کہ آئندہ بعد ہماری توبہ ہے. صرف 6 لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا نہیں, ہمیں اس حکومت کی حمایت کرتے رہنا چاہیے. تو تب ہم نے ادارے کی سطح پر یہ فیصلہ, اکثریت رائے, اکثریت کوئی معمولی اکثریت نہیں ہے, یہ کوئی یعنی 3/4 سے بھی زیادہ ہے, اس اکثریت کے ساتھ ہم نے فیصلہ کر لیا ادارہ آج کے بعد ملوث نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں ادارے کے سربراہ براہ راست پالیٹکس میں ملوث ہوئے. اب وہ اپنے فورم پہ تو جا کے نہیں بتا سکتے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. اب وہ یہ کام خفیہ طور پہ کریں گے, اب یہ چھپ کے کریں گے, اب یہ اپنا ایجنڈا چلائیں گے. اور یہ ایجنڈا چلانے کے لیے جو اپنے خاص بندے ہوں گے, جو پشاور بیٹھے ہوں گے یا باولپور بیٹھے ہوں گے یا جہاں بیٹھے ہوں گے, ان کو اعتماد میں رکھیں گے اور انہیں اپنے قریب رکھیں گے. یہ اب ایک جماعت کے اندر ایک اور جماعت بن گئی ہے.
اس کے لیے مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک جو ہے نا ترکیب استعمال کی تھی، خلوتیان راز. خلوت ہوتی ہے نا اکیلا ہونا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. قرآن مجید میں آیا نا سورہ بقرہ میں، یہ خلوت ہے، تنہائی. تو خلوتیان راز یعنی وہ لوگ جو آپ کے تنہائی کے رازدار ہیں، آپ کے خفیہ منصوبے میں آپ کے پارٹنر ہیں، جس منصوبے کو لے کے آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے، اس منصوبے میں آپ کے شریک ہیں. یہ ہے خلوتیان راز. اب ان کو فون کھڑکائیں گے سیکیور لائن سے، اب ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، اپنا ایجنڈا کچھ لوگوں کو لے کے آگے بڑھایا جائے گا. اب وہ جو کچھ آپ کر رہے ہوں گے وہ اپنے ادارے کو نہیں بتا سکتے، اپنی جماعت کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ جماعت کا فیصلہ کچھ اور ہو چکا ہوا ہے. تو اگر بر وقت ایسے لوگوں کا کلا کما نہ ہو سکے تو یہ پھر پورے ادارے کا بیڑا گرک کرتے. تو یہ جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ آدم علیہ السلام تو نبی تھے نا، کرتے کرتے ان کی اولادیں اتنی کیوں خراب ہو گئیں کہ نوح علیہ السلام کی بات ہی نہیں مانتے تھے. بھائی جو جن کے طرف نوح علیہ السلام آئے وہ کہیں علیحدہ مخلوق تو نہیں تھی نا، آدم علیہ السلام کی اولاد تھی نا، وہ کیوں بگڑ گئے تھے اتنے؟ پتہ چلا یہی ہوا ہوگا. اب نوح علیہ السلام کے دور میں باقی کون بچا؟ سب مارے گئے. جو کشتی پہ سوار ہوئے وہی بچے نا، وہی بچے. وہ کون تھے؟ وہ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے دل و جان، بلکہ ان کا بیٹا اگر نہیں لایا تو وہ بھی نہیں بچا. 1000 سال کے بعد تقریباً حضرت ہود علیہ السلام آئے تو اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ وہ جو بچ جانے والے تھے ان میں سے ایک جو لڑی تھی حضرت سام کی جو نسل سے چلے تھے، وہ قوم عاد کہلاتی تھی. ان کو آ کے انہوں نے سمجھا، انہوں نے مانا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں یار، تم کون سی نیا اسلام لے کے آ گئے ہو؟ نہیں مانا. اب وہ سارے ہلاک ہوئے. بچے کون؟ جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے. ان کو لے کے وہ ہجر کے علاقے پہ چلے گئے. وہاں پہ ایک نئی 1000 سال اور گزرا، سمود قوم تیار ہو گئی. ان کی طرف صالح علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو ہود علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے. دیکھیں نا، جیسے آج 1500 سال کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے دشمن ہیں. نہیں، ہم تو حضور کے عاشق ہیں. تو 1000 سال کے بعد کیوں وہ وہاں تو نسلیں بھی تھوڑی ہی گزری ہوں گی. نوح علیہ السلام کی اپنی عمر 1000 سال تھی تو وہاں تو ابھی 2 یا 3 نسلیں گزری ہوں گی. لیکن اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا کہ وہ آپ جو اپنے آپ کو ہود علیہ السلام کا عاشق سمجھتے ہیں، وہ ہود علیہ السلام کے دین کی جو تبلیغ کرنے صالح علیہ السلام آئے ان کی بات ہی نہیں مان رہے. اس کی کامل مثال اگر دیکھنی ہے نا تو وہ ہمارے قریب ترین کی مثال ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے. بنی اسرائیل کون ہیں؟ جن میں نبی آتے ہی رہے، کبھی چھوٹے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تورات ان کے پاس ہے. عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اب آپ ذرا ابھی سوچ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر زیادہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے یا بنی اسرائیل ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. لیکن وہ بنی اسرائیلی جو اپنے آپ کو سمجھتے یہ ہیں کہ ہم موسیٰ کے طریقے پر ہیں، ان کی نظر میں عیسیٰ اتنا بڑا مجرم ہے کہ انہیں سولی چڑھاتے ہیں. تو سچا کون تھا ان میں؟ بنی اسرائیلی سچے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے؟ لیکن ان کو وہ اتنے برے لگتے تھے. تو کوئی فرق پیدا ہو گیا تھا نا. یہ فرق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ جب دنیا دار اوپر آ جاتے ہیں تو وہ پوری قوم کی مت مار کے اسے دین سے ہٹا کر دنیا میں لگا دیتے ہیں. خیر، یہ اس کا جو ہے نا اگلا حصہ وہ تو زیادہ تفصیلات کا متقاضی ہے. میں نے اتنا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو ارتداد، باطنی ارتداد کسی فرد میں آتا ہے وہ آہستہ آہستہ کسی جماعت میں بھی آ جاتا ہے.